اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں شفا زہرا آپ سبھی کا ایک بار پھر سے استقبال کرتی ہوں اپنے اس خاص پروگرام میں کہ جس کا عنوان ہے اسلام میں آخرت کا تصور۔ ناظرین محترم، اس سے پہلے والے ایپیسوڈز میں ان باتوں کا ذکر کیا گیا کہ موت فنا کا نام نہیں ہے، موت سے خوفزدہ صرف وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو موت کو یا تو فنا سمجھتے ہیں یا پھر جن کو اپنے اعمال کے بارے میں بخوبی اندازہ ہوتا ہے اور وہ جانتے ہیں کہ ہمیں اس کی کیا کیا سزا وہاں پر ملنے والی ہے، ورنہ موت ہرگز بھی فنا کا نام نہیں ہے، خود انسان فنا کا نام نہیں ہے۔ امام نے کیا نصیحت کی؟ امام باقر علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہ یا بنیا خلقت للبقاء لا للفنا، کہ اے میرے بیٹے تم بقا کے لیے خلق کیے گئے ہو، لا للفنا، نہ یہ کہ تم فنا ہو جانے کے لیے خلق کیے گئے ہو۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہی مطلب ہے کہ اس دنیا سے اگر ہم کوچ کر رہے ہیں، انتقال کر رہے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ہمارا قصہ ختم، نہیں، بلکہ مرنے کے بعد تو ہماری ایک نئی دنیا شروع ہونی ہے۔ اب اس نئی دنیا میں ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، کیا نہیں ہونا، سزا ملے گی، جزا ملے گی، اس کا دار و مدار سارا کا سارا خود ہمارے ہی اپنے ہاتھوں میں ہے، اس کی ساری رسپانسبلٹی ہمارے اپنے کندھوں پر ہے۔ ناظرین محترم، جیسا کہ اس قول کو آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، کہ اس دنیا میں ہم جو بھی عمل انجام دیں گے آخرت میں ہم اس کا نتیجہ دیکھیں گے۔ لیکن بہت سی روایات ہمیں ایسی ملتی ہیں، حتیٰ کہ بعض آیات بھی ایسی ہیں کہ جن میں دنیا کی مذمت کی گئی ہے۔ امام علی علیہ السلام نے جیسے فرمایا کہ میں دنیا کو طلاق دے چکا ہوں، 3 بار طلاق دے چکا ہوں کہ جس کے بعد رجوع کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یا ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں آپ کہ اے دنیا دور ہو جا مجھ سے۔ یا آپ دوسرے ائمہ کی بھی احادیث دیکھیں، ان کے اقوال دیکھیں کہ جہاں پر دنیا سے وہ بالکل بیزار ہیں، پوری طرح سے بیزار ہیں اور دنیا کی مذمت کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ لیکن دوسری جانب ہمیں وہ روایات بھی ملتی ہیں کہ جہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی تعریف بھی کی گئی ہے۔ تو اب ہم کس طرف جائیں؟ دنیا کو ایک دم برا سمجھ لیں یا پھر دنیا کو ایک دم اچھا سمجھ لیں؟ احادیث میں، روایت میں، آیات میں کیا اختلاف پایا جا رہا ہے، کیا تضاد پایا جا رہا ہے؟ تو آخر اس چیز کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ اسلام کہتا ہے ماڈریشن سے، اسلام کہتا ہے کہ امر بین الامرین سے۔ احادیث میں، آیات میں، روایات میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے، بلکہ یہ تمام آیات روایات ہمیں اس طرف متوجہ کر رہی ہیں کہ دیکھو جب تک تم درمیانی حالت میں رہو گے تب تک تمہاری دنیا اور آخرت دونوں صحیح رہے گی، لیکن جہاں تم اپنی درمیانی حالت سے آگے بڑھے تو وہاں سے تمہارا کام خراب ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ ہم اس زندگانی دنیا میں اتنا زیادہ مشغول ہو جائیں، اتنا غرق ہو جائیں کہ اب نہ ہمیں خدا سے کوئی مطلب ہے، نہ ہمیں خدا کی عبادت سے کوئی مطلب، نہ ہمیں خدا کی مخلوقات سے کوئی مطلب ہے، اور ہمارا سارا دار و مدار اس دنیا کی لائف کو انجوائے کرنا ہے۔ جیسا کہ لوگ آج کہتے ہوئے نظر آتے ہیں 4 دن کی زندگی ہے، جتنا چاہے انجوائے کرو۔ تو ایک طریقہ کار یہ ہے، اور اسی طریقہ کار کے لیے اماموں نے مذمت کی ہے۔ روایت میں اختلاف نہیں ہے، بلکہ ہمارا تجاوز کر جانا اس چیز کے لیے مذمت کی گئی ہے۔ ورنہ آپ دوسری طرف دیکھیں، دوسری طرف دنیا کے لیے تعریف بھی کی گئی ہے، جیسے اللہ نے خود فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے تمام چیزیں اس سرزمین پر مہیا کر دی ہیں، یا خداوند عالم دوسرے مقام پر فرماتا ہے کہ اس زمین پر بہت سی چیزوں کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ تو اس طرح کی بہت سی روایات اور احادیث ہمیں مل جائیں گی جو ہمیں اس فرق کو واضح طور پر کلیئر کر رہی ہیں کہ ہم روایت کو آپس میں اختلاف کا باعث نہ بنائیں، کیونکہ یہ ہماری عقل کا کام ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں۔ ایک بہت چھوٹی سی مثال، جیسے کہ یہ دنیا کے بارے میں ہے کہ کچھ احادیث پازیٹیو ہیں، کچھ نیگیٹیو ہیں، سملرلی آپ دیکھیں موت کے بارے میں ہے۔ آپ کو کچھ احادیثیں ایسی ملیں گی جس میں ہے موت اتنی سخت ہے، اتنی دردناک ہے کہ جیسے ریشم کے کپڑے کو کانٹے پہ ڈال کر کھینچ لیا جائے، جو اذیت ہوگی اس ریشم کے کپڑے کو، جو حال ہوگا اس کپڑے کا، وہی حال ہمارا ہوگا جب ہمارے جسم سے روح نکلے گی۔ اس طرح کی بہت سی حدیثیں ملیں گی، لیکن اسی کے مقابلے آپ کو وہ حدیثیں بھی ملیں گی کہ جہاں پر یہ موجود ہے کہ موت تو بہت آسان ہے، موت
کا مطلب یہ ہے کہ جیسا کہ ہمیں ایک پھول سنگھا دیا جائے گا اور ہماری روح کب نکل جائے گی ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو اب یہاں پر ہم کیسے اس چیز کو جانیں گے کہ کیا یہاں پر بھی اختلاف ہے؟ ایک طرف تو کہا جا رہا موت اتنی سخت ہے، دوسری طرف بتایا جا رہا موت اتنی آسان ہے۔ تو روایت میں اختلاف نہیں ہے بلکہ مرنے والوں میں اختلاف ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ مرنے والے کے اعمال نامے میں اختلاف ہے، جس کا جیسا اعمال ہوگا اس کی ویسی موت ہوگی، بس اسی طرح کہ جس کا جیسا اعمال اس کی ویسی آخرت۔ اور رہی بات اس دنیا کی کہ دنیا کو ہم اچھا سمجھیں یا برا سمجھیں، تو دنیا تو ہمارے لیے ایک طرح سے تحفہ ہے۔ تحفہ کیوں ہے؟ تحفہ اس لیے ہے کیونکہ اسی دنیا میں رہ کر ہم اپنی آخرت بنا سکتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس دنیا نہ ہوتی تو ہم اپنی آخرت کو بنانے کا چانس کیسے حاصل کرتے؟ بس ہمیں ہر ایک چیز میں ماڈریٹ رہنا ہے، ہمیں امر بین الامرین کے راستے پر رہنا ہے۔ ہم اتنا بھی دنیا میں غرق نہ ہو جائیں کہ ہمیں آخرت کی خبر نہ ہو، اور ہم اتنا بھی آخرت میں نہ ڈوب جائیں کہ اب ہمیں دنیا سے ہی کوئی لینا دینا نہ ہو۔ ریاضت و رہبانیت اسلام میں حرام ہے۔ ریاضت و رہبانیت کیا ہوتا ہے؟ یعنی ریاضت و رہبانیت وہ لوگ کہ جو اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیتے ہیں، دنیا سے لا تعلقی اختیار کر لیتے ہیں اور کسی نشیب میں، کسی غار میں یا پہاڑ پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور بس صرف اور صرف خدا کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ نہ انہیں اپنے کھانے سے مطلب ہوتا ہے، نہ اپنے گھر والوں سے، غرض کہ انہیں دنیا کی کسی بھی نعمت سے مطلب نہیں ہوتا، وہ صرف اور صرف خدا کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ تو اسلام نے ریاضت و رہبانیت کو حرام قرار دیا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا، بلکہ تم معاشرے میں رہو، معاشرے میں رہ کر تمام ذمہ داریوں کو، تمام حقوق کو ادا کرتے ہوئے اپنی آخرت کو سنوارو۔ سورہ بقرہ میں کیا ارشاد ہوتا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ پروردگار ہمیں اس دنیا میں بھی نیکیاں عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی نیکیاں عطا فرما۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی دنیا کو بھی اچھا بنا کے رکھیں اور اپنی آخرت کو بھی اچھا بنا کر رکھیں۔ ہماری دنیا کیسے اچھی بنے گی؟ جس دن ہم اسلام کے حقیقی اصولوں پر عمل کرنے لگ جائیں اور اہل بیت علیہم السلام کی سیرت کو فالو کرنے لگ جائیں، ان کی سیرت پر غور کرنے لگ جائیں اور اس کو فالو کرنے لگیں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں اہل بیت کی شفاعت بھی نصیب ہوگی اور ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اس دنیا میں کون مومن ایسا ہوگا کہ جو اہل بیت کے ساتھ محشور نہ ہونا چاہتا ہو؟ لیکن رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ تم اس دنیا میں جس سے محبت کرتے ہوگے اس کے ساتھ تم محشور کیے جاؤ گے۔ اب جب لوگ یہ سنتے ہیں کہ ارے ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کے ساتھ محشور کیے جائیں گے، انسان خوش ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم تو مولا علی کو بہت چاہتے ہیں، اہل بیت کو بہت چاہتے ہیں، انشاءاللہ ہم مولا علی کے ساتھ محشور کیے جائیں گے۔ لیکن اس روایت کو آدھا زیادہ تر بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے آگے رسول نے ایک اور بات فرمائی۔ رسول نے فرمایا کہ تم جس سے محبت کرتے ہو اس کے ساتھ محشور کیے جاؤ گے۔ آگے آپ نے فرمایا خواہ ایک پتھر ہی کیوں نہ ہو، اگر ایک سنگ سے بھی تم نے اپنے دل کو وابستہ کر لیا ہے تو تم اس پتھر کے ساتھ محشور کیے جاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہمیں محبت سمجھنا ہوگا کہ محبت ہے کیا؟ بس زبان سے دعوے کرنا کہ ہم محبت کرتے ہیں؟ نہیں، ہرگز محبت کا مطلب یہ نہیں ہوتا۔ محبت، مودت اسی وقت کمپلیٹ اور مکمل ہوگی کہ جب ہم جس سے محبت کر رہے ہیں اس کے نقشے قدم پر چلیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت ہماری شفاعت کریں گے، ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، بالکل انشاءاللہ وہ ہماری شفاعت کریں گے۔ لیکن ناظرین محترم، اس بات کی طرف بھی توجہ دینا ضروری ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کبھی بھی اللہ کے نظام کو نہیں توڑ سکتے۔ اللہ نے جس چیز کو فکس کر رکھا ہے کہ فلاں گناہ کی فلاں سزا ملے گی، ہرگز اہل بیت اس نظام کو نہیں توڑیں گے، کیونکہ اہل بیت تو اللہ کے حقیقی فالوورز ہیں۔ اہل بیت کبھی بھی، جیسے کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ اگر ہم سے کوئی ایسی حدیث سنو جو قرآن سے ٹکرائے تو اسے دیوار پر مار دو۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم تم سے ذرہ برابر نیکی اور بدی دونوں کا حساب لیں گے۔ تو جب اللہ یہ کہہ رہا ہے تو پھر یہ پاسبل نہیں ہے کہ اہل بیت اللہ کے معاملات میں بیچ میں آ جائیں اور ہم گناہگار جنہوں نے انتہا کر دی ہو گناہ کی، لوگوں پہ ظلم و ستم کی، اور وہاں پر آ کر کہیں کہ نہیں خدا یہ اگرچہ ظالم ہے لیکن اسے بخش دو۔
ایسا ہرگز پاسبل نہیں ہے۔ لہٰذا اہل بیت علیہم السلام کی سیرت کو اپنائیں اور دعا کریں کہ پروردگار عالم ہمیں نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اس دنیا میں بھی بہترین زندگی دے، آخرت میں بھی بہترین زندگی دے، اور اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ ہمیں محشور کر۔ آج کے اس ایپیسوڈ کو میں یہیں پر تمام کرتی ہوں اور آپ سے وداع لیتی ہوں۔ بنے رہیے چینل ون کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔